جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ پاک کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے یقین کا سفر۔ ابھی سورۃ الزاریات آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں ڈھیر ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں بھی ڈھیر ساری نشانیاں ہیں قدرت کی، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور کرتے نہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ صفت ہے صفت یقین۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اہل ایمان کو، مومن کو موقنین کہا ہے۔ کیوں موقنین کہا ہے؟ اس لیے کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اس طرح یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک، شبہ اور شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یقین کے اعلیٰ سطح پر اہل ایمان کا یقین ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یقین یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا پہلا پیج، پہلا صفحہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، چند نمایاں صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی میں ایک صفت یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو کچھ اللہ کے نبی پر یا آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان کی ایک عظیم صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ صفت ہے صفت یقین۔ میرے بھائیوں، کس طرح یقین ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کس طرح یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہے یقین کا مطلب؟ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر، شریعت کی تعلیمات پر ویسے ہی یقین رکھتے ہیں جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ کر، آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کوئی چیز قبول کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ کہا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو سن کر پڑھ کر اسی طرح یقین رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، بعض سلف سے منقول ہے، بعض اسلاف کے بارے میں منقول ہے، عامر بن عبد قیس کے بارے میں اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ عامر بن عبد قیس اپنی یقین کی کیفیت اور صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آخرت پر اس قدر یقین ہے، آنے والی آخرت پر مجھے اس قدر یقین ہے، آنے والے قبر پر اس قدر مجھے یقین ہے، جنت اور جہنم پر مجھے اس قدر یقین ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے سے جنت غیب کے پردے ہٹا دیے جائے، میں آنکھوں سے جنت بھی دیکھوں، میں آنکھوں سے جہنم بھی دیکھوں، تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں اضافے کی گنجائش نہیں؟ اس لیے کہ یقین اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ جس طرح لوگ آنکھوں سے دیکھ کر یقین رکھتے ہیں، میں اسی طرح جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہوں۔ میں آنکھوں سے دیکھوں تب بھی میرے ایمان کی اضافے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ میرا ایمان اور یقین اس لیول، اس درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جتنے اہل ایمان ہوتے ہیں اور ان میں جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی درجات ہیں، وہ بھی الگ الگ درجے کے یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سارے مومن کا یقین یکساں نہیں ہے، جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے یقین کا جو درجہ ہے اس میں بھی الگ الگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے اہل علم نے قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر یقین کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ یقین کے 3 درجے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ علم الیقین کیا ہے؟ کسی نے کوئی بات سنی اور سن کر قبول کر لیا، یہ ہے علم الیقین۔ کسی نے کوئی بات سنی اور اس کو قبول بھی کر لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، وہ ہے عین الیقین۔ اور کسی نے کوئی بات سنی اور اسے تسلیم بھی کر لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور وہ چیز اسے حاصل ہو گئی، وہ چیز اسے مل گئی، یہ ہے حق الیقین، یہ ہے حق الیقین۔ تو یہ یقین کے 3 قسمیں ہیں، اور ان تینوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، یہ یقین کا ایک درجہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ یقین کا تیسرا درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں اور ان میں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اہل ایمان علم الیقین کے مرحلے تک پہنچتا ہے، کوئی اہل ایمان عین الیقین کے درجے پر پہنچتا ہے، اور کوئی اہل ایمان حق الیقین کے درجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہ یقین کے 3 قسمیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ یقین، صفت یقین، یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور اس لیے یہ بڑی عظیم صفت ہے کیونکہ اسی صفت سے ایک اور ہمارے اندر صفت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟
صفت توکل، توکل کی صفت، توکل، اسی یقین سے ہمارے اندر توکل پیدا ہوتا ہے جو توحید کا اہم ترین تقاضا ہے، توحید کا اہم ترین تقاضا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، اسی صفت یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو چاہیے اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیں جس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کے اندر یقین کی صفت جس قدر مضبوط ہوگی اس کے اندر اسی قدر توکل آئے گا، اللہ پر اسی قدر بھروسہ رہے گا، اور جس کا یقین جتنا کمزور ہوگا، جتنا کمزور ہوگا اللہ پر بھروسہ اسی قدر کمزور ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، توکل کو یقین سے اور یقین کو توکل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں ساتھ ہیں اور ایک دوسرے، اور یقین اور توکل میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ یقین کو توکل سے، توکل کو یقین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس انسان کے اندر جتنا یقین ہوگا اسی قدر اس کے اندر اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اندر یقین کی یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، ایک مومن کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی یقین کا سفر ہے، یقین کا سفر ہے۔ پوری زندگی یقین رکھتے ہوئے ایک مومن گزارتا ہے۔ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، مومن رسولوں پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، تقدیر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے، اور حشر و نشر پر یقین رکھتا ہے، قبر کے زندگی پر یقین رکھتا ہے، برزخی زندگی پر یقین رکھتا ہے، آنے والے کل قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری زندگی یقین کا سفر ہے، پوری زندگی یقین پر وہ گزارتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے بعض احادیث میں مومن کی پوری زندگی کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، بعض احادیث میں مومن کی زندگی کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں پہنچتا ہے اور قبر میں پہنچنے کے بعد ملائکہ آتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جب ان سوالوں کا جواب بندہ مومن دے لیتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب ان سے سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو وہ جواب دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ان سوالوں کا جواب بندہ مومن دے دیتا ہے اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں علی الیقین کنتا، علی الیقین کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاء اللہ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں اس بندے مومن سے کہ تمہاری پوری زندگی یقین پر گزری ہے، تم پوری زندگی یقین پر ثابت قدم رہے، پوری زندگی یقین پر تم نے گزار دی۔ اللہ کے رسول پر تمہیں یقین تھا، رسول کے فرمان پر تمہیں یقین تھا، آنے والے آخرت پر تمہیں یقین تھا، وعلیہ مت، اور تمہاری موت بھی آئی تو یقین پر موت آئی، جب تمہارا انتقال بھی ہوا تو یقین پر انتقال ہوا، وعلیہ تبعث انشاء اللہ۔ کل روز قیامت جب لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو انہیں اہل یقین کے صفوں میں تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا۔
اور اگر بندہ فاسق ہوتا ہے، بندہ گنہگار ہوتا ہے، بندہ منافق ہوتا ہے، بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتا ہے اور افسوس کرتا ہے، تو فرشتے اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس بندے وہ گنہگار بندہ اور کافر اور مشرک ہوتا ہے تو جب جواب نہیں دے پاتا، فرشتے اس سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اس سے کہتے ہیں وعلیہ وعلی الشک کنتا، علی الشک کنتا وعلیہ متا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تم نے پوری زندگی شک و شبہات میں گزار دی، تم نے پوری زندگی شک و شبہ میں گزار دی، تمہیں اللہ کی باتوں پر شک تھا، تمہیں رسول کی باتوں پر یقین نہیں تھا، تمہیں شریعت کی تعلیمات پر یقین نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسولوں کے فرمان پر تمہیں یقین نہیں تھا، تم نے شک و شبہات میں پوری زندگی گزار دی، آنے والی آخرت پر تمہیں یقین نہیں تھا، مرنے کے بعد کی زندگی پر تمہیں یقین نہیں تھا، پوری زندگی تم نے شک اور شبہات میں گزار دی، وعلیہ متا، تمہاری موت بھی آئے تو اسی شک پر تمہاری موت آئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور روز قیامت جب حشر کے میدان میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو تمہیں بھی انہی شک اور شبہات کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی یقین کا سفر ہے۔ ایک مومن پوری زندگی یقین کی صفت سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، رسولوں پر یقین رکھتے ہوئے، شریعت کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یقین کی یہ صفت کتنی ہے، ہمارے اندر یقین کی یہ کیفیت کتنی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے فرمان پر یقین ہے؟ کیا ہمیں رسول کے فرمان پر یقین ہے؟ آج دیکھا جائے اکثر و بیشتر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے فرمان پر یقین نہیں، رسول کے فرمان پر یقین نہیں۔ یہی وجہ ہے کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے کام کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی کفریہ کام کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی وہ کام کرتے ہیں جس کی سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا رب کے فرمان پر، ہم شرک کے قریب نہ جاتے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا شریعت کی تعلیمات پر، ہم بدعت کے قریب نہ جاتے۔ اگر ہمیں شریعت کی تعلیمات پر یقین ہوتا، گناہوں کے قریب نہ جاتے۔ آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ یقین کی جو صفت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یقین اپنے اندر پیدا کریں، یہ بہت عظیم صفت ہے۔ اس تعلق سے قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یقین نہ ہوگی تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ اس لیے اپنے اندر یقین کی صفت پیدا کریں۔ اور اللہ اکبر، کیسا یقین، کیسا یقین! اس طرح یقین پیدا کریں جیسے صحابہ کو یقین تھا، جیسے نبی کو یقین تھا، اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر صحابہ کو جیسے یقین تھا، شریعت کی تعلیمات پر۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے۔ کیسے تھے صحابہ کا یقین؟ آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں اس واقعے سے اندازہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی، رومی جیت گئے، ایرانی ہار گئے۔ مسلمان چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اس سے تھوڑا بہت رشتہ تھا، اور کفار چاہ رہے تھے کہ ایرانی جیت جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے۔ کون قوم جیتی؟ وہ قوم جیت گئی جن کے ساتھ کافروں کی ہمدردی تھی، یعنی ایرانی جیت گئے، اور وہ قوم ہار گئی جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی تھی، یعنی رومی ہار گئے۔ چنانچہ جب رومی ہار گئے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ روم کی، کہا مسلمانوں آج رومی مغلوب ہے، ہار گئے ہیں، بہت ہی جلد حالات بدلیں گے، بہت ہی جلد حالات پلٹی کھائیں گے، اور ایرانی
ہاریں گے اور رومی جیتیں گے۔ بضع سنین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کہا 9 سال کے اندر اندر یہ رومیوں اور ایرانیوں میں پھر جنگ ہوگی اور رومی جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ کا یقین دیکھیے، اللہ کے فرمان پر کس قدر یقین تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے چیلنج کر دیا، کہا ابو جہل میں تم سے چیلنج کرتا ہوں، رومیوں جیتیں گے، رومی کی جیت ہوگی، 5 سال کے اندر اندر رومی کی فتح نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر 5 سال نہیں، اللہ نے بضع سنین کہا ہے۔ بضع کا استعمال عربی میں 3 سے 9 تک کی عدد تک ہوتا ہے، کہا تھوڑی اور مدت بڑھا لو، چنانچہ ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے کہا کہ 9 سال کے اندر اندر رومی جیتیں گے اور ایرانی ہاریں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس قدر حالات تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی پھر سے اتنا جلدی تیار ہو کر حملہ کر کے فتح یاب ہوں گے، اس لیے کہ اتنا کمزور ہو چکے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 9 سال کے اندر وہ اتنا تیاری کر لیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کا رب کے فرمان پر یقین تھا، جس سے ابو جہل سے چیلنج کر دیا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کی جیت ہوگی، ایرانیوں کی ہار ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 سال سے پہلے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوتی ہے اور رومی جیت جاتے ہیں، ایرانی ہار جاتے ہیں۔ رومیوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، ایرانیوں کو شکست نصیب ہوتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ دیکھو صحابہ کا یقین کس طرح تھا، صحابہ کا یقین رب کے فرمان پر کس قدر تھا۔ حالات ناساز تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے چونکہ کہہ دیا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کی جیت ہوگی، اللہ اکبر، اس فرمان پر صحابہ کا یقین تھا کہ کافروں سے چیلنج کر دیا اور صحابہ وہ رومیوں کی جیت ہوئی اور مسلمانوں میں پھر خوشی آئی۔ میرے بھائیوں، اس لیے صفت یقین پیدا کیجئے، اور یقین کی صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے، یاد رکھیے زندگی کی ساری الجھنیں، زندگی کی ٹینشنیں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے مشکلات اس کے لیے آسان سے آسان ہو کر رہ جاتی ہے اگر انسان اپنے اندر یقین کی صفت پیدا کر لے۔ اگر یقین نہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، دیکھیے، خصوصاً مکی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھیں۔ مسلمان کمزور تھے، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان مظلوم تھے، مسلمان مقہور تھے، مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہ تھی، مسلمانوں کے کوئی اجتماعی نظم نہ تھا، مسلمانوں کا کوئی اپنا ملک نہ تھا، کوئی ضلع نہ تھا، کوئی شہر نہ تھا، نہ کوئی اپنی طاقت تھی، نہ کوئی اجتماعی نظم تھا، لیکن یہی یقین تھا، مسلمانوں کا یقین تھا، صحابہ کرام کا یقین تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا۔ اس یقین کی روشنی میں انہیں مستقبل کے روشن خواب دکھا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یقین کی صفت پیدا کریں، جس کے اندر یقین کی صفت پیدا ہو جائے، تاریکیاں ہیں وہاں اللہ روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ یقین کی صفت جس کے اندر آ جائے، جہاں راستے بند ہیں اللہ وہاں راستے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفت یقین کس قدر تھی، آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ظالموں نے ہم پر تو حد کر دی ہے، مشرکوں نے ہم پر تو حد کر دی ہے، ان کی ظلم کی حد ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ یہ شکایت کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی یہ شکایت سن کر آپ اٹھ بیٹھے اور ان سے کیا کہا، خباب رضی اللہ عنہ سے کہا، پہلے تو وہ تاریخی جملے، مشہور جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خباب تمہارا صبر اتنا جلدی جواب دے گیا، تم اتنا جلدی بے صبرا ہو گئے۔
حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں، وہ دور نہیں آیا ہے جو تم سے پہلے والوں پر آیا تھا۔ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کسی پر آری چلوا کر اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، کسی کے جسم پر لوہے کی کنکھی چڑھا کر گوشت کو ادھیڑ لیا گیا ہے، حالانکہ تم پر ابھی وہ دور نہیں آیا ہے، اور وہ اتنی تکلیفیں سہ کر بھی ایمان کے راستے کو نہ چھوڑا، اور تمہاری صبر جواب دی گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے موقع پر اپنی یقین کی روشنی میں خباب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، اور ایک ایسا دور بھی آئے گا، امن و سکون کا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مقام صنعاء سے لے کر حضر موت تک تنہا سفر کریں گے، لیکن انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی ڈاکو کا خوف ہوگا، نہ کسی لٹیرے کا خوف ہوگا، نہ کسی چور کا خوف ہوگا، تنہا سفر کرے گا، امن سکون کے ایام بھی آئیں گے، یہ دین بھی مکمل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ دین اسلام مکمل ہوا، اور وہ دور بھی آیا کہ تنہا انسان سفر کرتے تھے مقام صنعاء سے حضر موت تک، لیکن اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یقین کی صفت پیدا کریں۔ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جس یقین کی روشنی میں خباب رضی اللہ عنہ کو مستقبل روشن کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر یقین کی یہ صفت نہیں ہے، آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ ہم اتنے خطبے سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا شریعت کی تعلیمات پر، ہم شرک نہ کرتے، بدعت نہ کرتے، گناہ کے کام نہ کرتے، اولادوں میں ناانصافی نہ کرتے، اور اولاد ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، بھائی میں جھگڑے نہ ہوتے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہ ستاتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور نہ بھاگتے۔ آج ہمیں شریعت کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا ہم غیبت اور چغل خوری نہ کرتے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرتے۔ اگر شریعت کی تعلیمات پر یقین ہوتا تو یہ نوجوان نسل شراب کے عادی نہ ہوتے، نشے کے عادی نہ ہوتے، عشق محبت کے فتنے کے شکار نہ ہوتے۔ آج شریعت کی تعلیمات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا مرنے کے بعد کی زندگی پر، موت جیسی حقیقت پر، آخرت پر یقین ہوتا تو ہم سے نمازیں نہ چھوٹتی، ہماری زبانوں سے جھوٹ نہ نکلتا، ہمارا قدم حرام کی طرف نہ بھاگتے، اور ہماری زبانوں سے سچی بات نکلتی، ہم رزق حلال کی تلاش میں ہوتے۔ لیکن آج ہماری شریعت کی تعلیمات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین رکھیں۔ یہ یقین بہت عظیم صفت ہے، مومنوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ جس کے اندر یقین پیدا ہو گیا، یقین جانیے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہمارے اندر کتنا یقین ہے۔ اگر ابھی آپ نے خطبہ سنا، بیان سنا، لیکن عصر کی اذان ہوگی، اگر رب کے فرمان پر یقین ہوگا تو ضرور آپ عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اور رب کے فرمان پر یقین نہیں ہوگا، حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں میں تو آئے گی، لیکن ہم پھر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یقین کتنا ہے رب کے فرمان پر۔ گناہ کرنے سے کتنا عذاب ہے اور کس قدر عذاب ہے، اگر اس پر ہمارا یقین ہوتا تو گناہوں کے قریب نہ جاتے، برائیوں کے قریب نہ جاتے، لیکن نہیں، آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے صفت یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مومنین کی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے اندر صفت یقین پیدا فرمائے، ایک مومن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو
عقیدہ توحید پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی باتیں کہی سنی گئی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔